السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلبہ، جماعت ثالثہ النحو الواضح کا چوتھا محاضرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں ہم لوگ سبق نمبر 2 المبنی والمعرب کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب کی رو سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہمیت والا سبق ہے، بغور سماعت فرمائیے، یاد کر لیجئے اس کو۔ شروع کرتے ہیں المبنی والمعرب۔ مبنی کسے کہتے ہیں اور معرب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کی ایک الگ اصطلاح ہے، مبنی کسے کہتے ہیں اور معرب کسے کہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے عربی قواعد میں ذکر کیا ہے، قاعدہ نمبر 27 میں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 27 مبنی اور معرب، کتاب کے پیچھے ہی، سبق کے پیچھے القواعد بول کے ہے، آپ کی کتاب میں ہوگا انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیے۔ تو سب سے پہلے الکلمات تنقسم قسمین۔ الکلمات تنقسم قسمین۔ کلمے کی دو قسمیں ہیں، کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ ما یثبت آخرہ علی حال واحدۃ فی جمیع التراکیب۔ ما یثبت آخرہ، جس کا آخر علی حال واحدۃ فی جمیع التراکیب، تمام تراکیب میں ایک ہی حالت میں رہتا ہو، جس کا آخر تمام تراکیب میں ایک ہی حالت پر رہتا ہو، وہ یسمى مبنیاً، تو اسے مبنی کہا جائے گا۔ پھر سے ایک بار، ما یثبت آخرہ، جس کا آخر تمام تراکیب میں ایک ہی حالت پر رہتا ہو، اسے ہم مبنی کہیں گے۔ اب اس قاعدے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تمام تراکیب میں ایک ہی حالت میں رہتا ہو، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تراکیب میں، آپ جانتے ہیں عربی کے اندر مرفوعات ہے جن کو رفع ملتا ہے، منصوبات ہے جس کے آنے کی وجہ سے اپنے ماں بعد والے کو نصب ملتا ہے، مجرورات ہے جن کے آنے کی وجہ سے اپنے ماں بعد والے اسم کو جر ملتا ہے، افعال ہے، حروف ہے۔ تو ان ساری باتوں میں یعنی اگر فاعل ہوگا تو رفع ملے گا، مفعول بہ ہوگا تو نصب ملے گا، اگر اس کے آگے حرف جر آ جائے گا تو اس کو جر ملے گا۔ لیکن ایسے حروف جن کے اوپر ایک ہی حالت میں رہتے، بھلے وہ فاعل کی جگہ پہ آ جائے، مفعول بہ کی جگہ پر آ جائے، مجرور کی جگہ پہ آ جائے، مضاف الیہ کی جگہ پہ آ جائے، مضاف کی جگہ پہ آ جائے، مفاعل خمسہ میں آ جائے، مجرورات میں آ جائے، مرفوعات کی جگہ پر آ جائے، کہیں بھی آ جائے، ان تمام تراکیب میں اس لفظ کا ایک ہی اعراب ہوگا، بس وہ جو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، یعنی وہ جو عربی کلمہ بن چکا ہے، عربی لفظ بن چکا ہے، بس وہی ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، وہ کہیں بھی آ جائے، لیکن اس کا اعراب بدلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مبنی ہے۔ وما یتغیر آخرہ ویسمى معربا، اور جس کا آخر بدلتا رہے، اس اسم کو معرب کہتے ہیں، اس کلمے کو معرب کہتے ہیں، جس کا آخر یعنی فاعل کی جگہ پر فاعل رفع ملے گا، مفعول وہی اگر مفعول بہ کی جگہ پر آئے تو اسے نصب ملے گا، اور اگر وہی لفظ ہر مجرور بن کر آئے تو اسے جر ملے گا، یعنی اس اپنے اثر کو کھو کر دوسرے اثر کو قبول کر لینے کا نام ہے معرب۔
اور جو اپنے اثر پر ہی رہتا ہے، چاہے وہ ترکیب میں کہیں بھی آ جائے لیکن وہ اپنے اثر کو، اپنے وجود کو کھوتا نہیں ہے، تو اس کا نام ہے مبنی اور معرب۔ ابھی ہم مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ سمجھتے ہیں اس معنی کو، اس قاعدے کو۔ تو یہ قاعدہ نمبر 27 ہے، کلمے کی 2 قسمیں ہیں، جس کا آخر تمام تراکیب میں ایک ہی حالت پر ہو اس کا نام ہے مبنی، اور جس کا آخر حالات کے حساب سے بدلتا رہے اس کا نام ہے معرب۔ یہ 2 قسم ہوئی کلمے کی۔ اب قاعدہ نمبر 28 میں بتا رہے ہیں، الحروف کلها مبنیۃ، عربی کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ حروف اپنی اوقات کو کھوتے نہیں ہیں۔ الحروف کلها مبنیۃ، تمام کے تمام حروف عربی کے اندر مبنی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَّةِ وَجَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْأَمْرِ، اور اسی طریقے سے فعل ماضی، ہر فعل ماضی اور ہر فعل امر یہ بھی مبنی ہے، یعنی تمام کے تمام حروف، ہر فعل ماضی، ہر فعل امر، یہ 3 چیزیں عربی کے اندر ہر حال میں مبنی ہوگی۔ الحروف کلها مبنیۃ، تمام حروف عربی کے مبنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَّةِ، اور اسی طریقے سے فعل ماضی، تمام فعل ماضی، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، فعل ماضی، اور اس کے اندر بھی صیغے، فعل ماضی کی گردان کے 14 صیغے، ساری کی ساری فعل ماضی یہ مبنی ہے۔ وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، اور فعل امر سارے کے سارے، فعل امر غائب، فعل امر حاضر، یہ سارے کے سارے یہ مبنی شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ مثالیں، أَيْنَ مَنْزِلُكَ، أَيْنَ مَنْزِلُكَ، آپ کی رہائش گاہ کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے۔ أَيْنَ مَنْزِلُكَ، أَيْنَ مَنْزِلُكَ، أَيْنَ شروع میں آیا ہے، مبتدا ہونا چاہیے، پیش ملنا چاہیے، لیکن أَيْنَ یہ حرف ہے، نون کے اوپر جو زبر ہے وہ کہیں بھی آ جائے وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ عینو کبھی نہیں آئے گا، عینی کبھی نہیں آئے گا، عین ہی رہے گا، وہ کہیں بھی آ جائے ترکیب کے، یہاں شروع میں ہے، مبتدا ہونا چاہیے، مبتدا کو رفع ملتا ہے۔ عین، 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 لیکن یہاں پر عین ہے، وہ عین مبنی کلمہ ہے، تمام کے تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ عین تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہو۔ عین، یہاں بھی شروع میں آیا ہے لیکن وہ اپنی حالت کو نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے تمام کے تمام عربی کے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا معنی ہے جس کے آخر کچھ نہیں بدلنا چاہیے، وہی اعراب جو بنا ہے کلمہ وہی اعراب۔ عین تو عین، عین نہیں رہے گا۔ الی عین تسیرو، یہ مثال آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الی عین تسیرو، آپ کہاں روانہ ہو رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو۔ الی عین تسیرو، الی عین تسیرو، الی کے بعد مجرور آتا ہے، جو بھی اسم الی کے بعد آئے گا، حرف جر کے بعد آئے گا، اس کو جر ملے گا، کسرہ ملے گا، لیکن یہاں پر الی عینی نہیں ہے، الی عینی نہیں ہے، یہاں پر الی عین، عین ہی کلمہ ہے، عین ہی رہے گا، بھلے ہی اس کے آگے کوئی عامل آ جائے، عمل کروانے والا آ جائے، لیکن عین تو عین ہی رہے گا۔ الی عین تسیرو، تو یہ تمام کے تمام حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، عین کا اعراب بدلا نہیں ہے۔ ذبح الجزار شاۃ، قصاب نے، الجزار کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والا، کسائی نے بکری ذبح کی۔ ذبح الجزار شاۃ، قصاب نے بکری ذبح کی۔ الجزار ذبح شاۃ، وہی معنی ہوگا قصاب نے بکری ذبح کی۔ هل ذبح الجزار شاۃ، کیا ذبح الجزار شاۃ، کیا قصاب نے بکری ذبح کی۔ اب دیکھیں یہاں پر ذبح شروع میں آیا ہے، فعل ماضی ہے وہ، ذبح
جملہ فعلیہ بنے گا یہ۔ اب اسی کو مثال نمبر 5 میں دیکھیے، الجزار ذبح شاتن۔ اگر اس جملے کی ترکیب کریں گے، الجزار مبتدا ہوگا، مبتدا کے بعد خبر کا آنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ذبح شاتن فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر بنتا ہے جملے فعلیہ، اور جملے فعلیہ بنتی ہے خبر الجزار مبتدا کی۔ اب ذبح نہیں آئے گا، خبر مرفوعات میں سے ہے، خبر کو رفع ملتا ہے، لیکن ذبح چونکہ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ ہر فعل ماضی مبنی ہوا کرتا ہے، ذبح کا اعراب نہیں بدلا، ذبح وہی رہے گا۔ حل ذبح، یہاں پر حروف استفہام کے بعد ذبح آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ذبح کا اعراب نہیں بدلے گا، ذبح اپنی حالت پر ہی رہے گا، چاہے وہ جملے میں کہیں بھی آ جائے، لیکن ذبح اپنی حالت پر ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ہر فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہذا ذبح کا اعراب نہیں بدلا۔ اسی طرح مثال نمبر 7 میں من ای مکان جئت، تم کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے، جئت من منزلی، میں اپنے گھر سے آیا، اخذت من ابی نقودا، میں نے اپنے ابا سے نقد روپیے لیے۔ اس تینوں مثالوں کے اندر من حرف جر یہ ایک ہی حالت پر ہے، وہ نہیں بدل رہا ہے۔ من شروع میں آیا، شروع میں مبتدا ہونا چاہیے، لیکن اس کو نون کے اوپر سکون ہی ہے، وہ مبنی ہے۔ اسی طرح جئت من منزلی، جئت کے بعد فاعل کے بعد مفعول بھی آنا چاہیے، لیکن من منزلی جملے میں کہیں بھی آ جائے، من کا اعراب نہیں بدلے گا۔ اخذت من ابی، اسی طرح اخذت من ابی، تینوں مثالوں میں من کا اعراب نہیں بدلا، لہٰذا یہ تینوں مثالیں مبنی کی ہے۔ اس کے اندر من ہے، وہ مبنی ہے، اس کی حالت کبھی نہیں بدلے گی، اس کا اعراب کبھی نہیں بدلے گا۔ جملہ نمبر 10، القطن عماد الثروۃ فی مصر، روئی مصر میں روئی دولت کا ستون ہے، روئی عماد الثروۃ دولت کا سکون، دولت کا پایا، بیس کیپٹل، قطن روئی کو کہتے ہیں، روئی مصر میں دولت کی بنیاد ہے۔ القطن عماد الثروۃ فی مصر، جنى الفلاح القطن، کسان نے روئی چنی، روئی کسان نے روئی چنا، جنا کا معنی چننا لینا، کسان نے روئی چنی۔ تصنع الملابس، کپڑے بنائے جاتے ہیں، من القطن روئی سے۔ ان تینوں مثالیں معرب کی ہے، پہلی جو 9 مثالیں تھی وہ مبنی کی تھی، اس کے پہلی 3 مثالوں میں عین کا اعراب نہیں بدلا، دوسری 3 مثالوں میں ذبح کا اعراب نہیں بدلا، تیسری 3 مثالوں میں من کا اعراب نہیں بدلا۔ یہاں پر 10، 11 اور 12 القطن، دیکھیے القطن مبتدا ہے، نون کے اوپر پیش ملا ہے، وہیں جنى الفلاح القطن 11ویں نمبر کی مثال میں القطن مفعول بھی ہے، اسے یہاں پر فتح ملا ہے، مفعول کو فتح ملنا چاہیے، ملا ہے۔ تصنع الملابس من القطن، القطنی کے آگے من آ گیا، جو اس کے بعد آنے وہ حرف جر ہے، یعنی القطنی کو جر ملنا چاہیے، یہاں پر ملا ہے۔ تو القطن جو لفظ ہے وہ معرب ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ اس کی جیسے ترکیب بدلتی ہے، وہ اپنے اعراب آخری اعراب کو بھی بدل لیتا ہے۔ القطن مبتدا ہے، اس کو رفع ملا ہے۔ القطن 11ویں نمبر کی مثال میں مفعول بھی ہے، اس کو نصب ملا ہے۔ 12ویں نمبر کی مثال میں مجرور ہے، اس کو جر ملا ہے، یعنی یہ تینوں مثالیں معرب کی ہے، یہ آپ کے خیال میں رہے۔ مثال نمبر 13، ذبلت الوردۃ، گلاب کا پھول کھلا، ذبلت الوردۃ پھول مرجھا گیا، ذبلت الوردۃ پھول مرجھا، ذبلا مرجھا جانا، شممت الوردۃ میں نے گلاب کا پھول سونگھا، نظرت الی الوردۃ میں نے گلاب کے پھول کی طرف نظر کی، دیکھا۔
اس کے اندر الوردۃ فاعل ہے، زبلت الوردۃ فاعل کو رفع ملتا ہے، الوردۃ کو رفع ملا ہے، شممت الوردۃ مفعول بہ ہے، مفعول بہ کو نصب ملتا ہے، یہاں پر نصب ملا ہے، نظرت الی الوردۃ، الی الوردۃ مجرور کو جر ملتا ہے، الوردۃ کو جر ملا ہے۔ تینوں مثالوں کے اندر الوردۃ 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 تینوں مثالوں میں الوردۃ کا اعراب بدل جاتا ہے، یعنی جس ترکیب میں جو حالت میں ہو رہے گا اس کا اعراب بدل جاتا ہے، لہٰذا الوردۃ یہ جملہ معرب ہے، یہ لفظ معرب ہے۔ 16 17 اور 18 16 17 اور 18 آخری 3 مثالیں 16 17 اور 18 یثمر البستان، فعل مضارع دیکھیے آپ یہ بھی سمجھنا ہے، یثمر البستان، یثمر البستان باغ پھلدار ہو رہا ہے، یثمر البستان باغ پھلدار ہو رہا ہے، یثمر فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر رفع ملا ہے، لن یثمر البستان باغ ہرگز پھلدار نہیں ہوگا، لن یثمر آپ جانتے ہیں حروف ناصبہ لن، ان میں سے ایک لن بھی ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، لن آنے کی وجہ یثمر، یثمر 16ویں میں یثمر تھا، یہاں پر لن آ گیا یثمر ہو گیا۔ البستان لم یثمر، لم حروف جازمہ میں سے ہے، لم یثمر، یثمر وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کے آخر میں جزم ملا ہے، یعنی فعل مضارع بھی معرب کی قسم میں سے ہے، فعل ماضی اور فعل امر یہ دونوں مبنی کی قسم میں سے ہے، فعل مضارع معرب کی قسم میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر یثمر، لن یثمر، لم یثمر یہ تینوں معرب کے جملے ہیں کیونکہ ان کی حالت الگ الگ بدلتی رہتی ہے۔ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے جس لفظ کا آخر کبھی نہ بدلے اسے مبنی کہیں گے، ہر حالت میں ایک ہی رہے اسے مبنی کہیں گے، اور جس کا آخر بدلتا رہے اسے معرب کہیں گے۔ دوسری بات پڑھنے کو یوں ملی کہ تمام کے تمام حروف مبنی ہوا کرتے ہیں، اسی طرح فعل ماضی مبنی ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح فعل امر بھی مبنی ہوا کرتا ہے، البتہ فعل مضارع معرب ہوا کرتا ہے، یہ خیال آپ کے ذہن میں رہے، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 پہلے تو تعریف لکھیے مبنی کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 2 معرب کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سوال نمبر 3 کون کون مبنی درس کی رو سے، درس کے حساب سے کون کون مبنی ہوتا ہے، اور سوال نمبر 4 مثالیں سمجھ کر قاعدہ لکھیے، مثالیں سمجھ کر قاعدہ لکھیے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ تو یہ سبق ہو گیا الحمدللہ، آپ اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مبنی اور معرب ہے، مبنی کسے کہتے ہیں، معرب کسے کہتے ہیں، کون کون مبنی ہوتا ہے اور معرب کون ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔